وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور تلاوت کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی کیا گیا، کتاب میں سے۔ قرآن حکیم بھی لوح محفوظ جو الکتاب ہے اس سے نازل ہوا ہے، یہ معنی بھی درست ہے۔ اور جتنا حصہ قرآن کا ابھی تک آپ کے پاس آیا ہے اس کو آپ تلاوت کریں۔ تلاوت دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک ہے اس کی قرات کرنا، بار بار اسے پڑھنا، اور تلاوت فالو کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے ورڈ، یعنی اس کی پیروی کریں۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز تم اس کے سوا اپنا کوئی حمایتی نہیں پاؤ گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور آپ اپنے آپ کو روک کر رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہہ، اور ان کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ یہاں پر جو اصحاب صفا ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا تھا دین سیکھنے کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، اور مسجد نبوی میں ہی ان کا ایک حصہ مخصوص تھا جہاں پر وہ بیٹھتے تھے۔ گھر بار ان کے پاس کوئی نہیں تھا، غربت تھی، اور وہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے تھے، نبی الاسلام سے علم دین سیکھتے تھے۔ یہ مسجد نبوی شریف کا معاملہ تو بعد میں ہوا، اس سے بھی پہلے مکہ شریف میں بھی جو کمیٹڈ لوگ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹیچ تھے، رات کے آخری پہر تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے قیام اللیل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن سن کر قرآن کو یاد کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 کے قریب صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے قیام اللیل میں سن سن کے یاد کر لی تھی۔ وہ بھی غریب اصحاب میں سے تھے۔ مدینہ شریف میں وہ جا کے اصحاب صفا میں شامل ہو گئے۔ ابو درداء تھے، ابو ہریرہ تھے، یہ وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ غربت بھی تھی، بس 2 وقت کی روٹی ان کو مل جاتی تھی، وہ بھی اکثر اوقات نہیں ملتی تھی، اور معاملات جو ہیں وہ فاقے تک ہی جاتے تھے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بعض اوقات میں بھوک کی شدت کی وجہ سے مسجد نبوی میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا، اور چلتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پاؤں مار کے چیک کرتے تھے کہ اسے کوئی مرگی کا دورہ تو نہیں پڑا ہوا، حالانکہ مجھ پہ ایک بھوک کی کیفیت ہوتی تھی، اور دیکھیں ہاتھ بھی نہیں تھے پھیلاتے کسی کے آگے کہ خود کوئی ترس کھائے اور کھلا دے۔ تو غیرت کا بھی یہ لیول تھا۔ تو اب یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، اور بغیر کسی غرض کے، یا تو ہونا کہ دعوت قبول کرنے سے ان کے لیے دنیا کا مال میسر آ جائے اور ان کی زندگی پہلے سے زیادہ آسان ہو جائے، نہیں، پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی۔ یہ جتنے ظلم ہوئے ہیں یہ سارے غریب اصحاب کے اوپر ہوتے تھے۔ قبائلی سسٹم بڑا سٹرانگ تھا، جو امیر لوگ ہیں انہیں ان تکلیفوں سے نہیں گزرنا پڑا۔ آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان کو کسی نے اس طریقے سے مارا پیٹا ہو۔ اکا دکا واقعات ملتے ہیں، لیکن یہ جو معاملہ تھا کانٹینیوس پرسیکیوشن، یہ صرف غریب طبقے کی ہوتی تھی، غلاموں کی ہوتی تھی۔ حضرت بلال کی ہوئی ہے، سیدہ سمیہ کی، سیدنا یاسر کی، جو عمار ابن یاسر کے ماں باپ تھے،
یہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تھا، باقی صورتحال نارمل تھی۔ اب یہ لوگ جو تکلیفیں سہ رہے تھے، دنیا میں ایک غربت کی زندگی گزار رہے تھے، دین قبول کرنے کے بعد مزید مشکلات میں اضافہ ہو گیا، تو ایسے لوگ ڈیزرونگ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پروٹوکول دیتے بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کے پاس مال و دولت زیادہ تھا، یا وہ لوگ جو صرف چسکے لینے کے لیے وہاں کے بیٹھتے تھے، دعوت انہوں نے قبول کوئی نہیں کرنی ہوتی تھی۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو عبس وتولی نازل ہوئی، وہ اس لیے ہوئی تھی نا کہ یہ جو کافر آئے ہیں اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ یہ اگر قبیلے کے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو جائیں تو پورا قبیلہ چینج ہو جائے گا، یعنی کوئی بھی دائی ہو اس کی اپروچ یہی ہوگی جو نبی علیہ السلام کی تھی۔ یہ نیچرل ہے کہ اگر آپ قبائل کے سردار کو پروٹوکول دیں، جو معاشرے کے اوپر اثر و رسوخ رکھتے ہیں انہیں آپ پروٹوکول دیں، وہ چینج ہوں گے تو ان سے امپریس ہو کر، یا ان کے جو انڈر لوگ ہیں وہ چینج ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو اس سے غرض ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، ساری دنیا جنت میں چلی جائے یا ساری دنیا جہنم میں چلی جائے، وہ اپنے قانون میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، بے پرواہ ہے۔ تو ابن ام مکتوم کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی کہ آپ ان کی طرف توجہ دیں۔ وہ نابینا صحابی تھے، جامعہ ترمذی میں پورا واقعہ موجود ہے، اور ان کو چھوڑیں، یہ تو سارے دنیا دار لوگ ہیں، چسکے لینے کے لیے آئے ہیں، بات قبول کریں نہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اکرام کیا کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس سخت انداز میں گفتگو کی ہے۔ قرآن میں پوری سورت نازل ہوئی تھی، اور یہ صرف سورہ عبس نہیں، پورے قرآن میں یہ موضوع پھیلا ہوا ہے، اس میں سے ایک حصہ یہ سورۃ الکہف میں بھی آ گیا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، پورے صبر کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے ان کے ساتھ، مع الذین یدعون ربہم، ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، چاہے آپ کی طبیعت پر یہ گناہ بھی ہو تب بھی آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام اور صرف اس کی رضا چاہتے ہیں، اس کے چہرے کے دیدار کے خواہش مند ہیں۔ یریدون وجہہ، یہ محاورتاً بھی بات ہو سکتی ہے اور حقیقتاً بھی بات درست ہے کہ اللہ کے چہرہ، اللہ کی زیارت کے لیے، جنت میں اس کے دیدار کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ساتھ وہ دوسری بات بھی آ گئی، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آنکھیں ہیں نا، ان کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو، یعنی آپ نے فل پروٹوکول انہی کو دینا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طریقے سے گفتگو، اور اگلے الفاظ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، ظاہر ہے وہ خالق ہے، اپنی مخلوق سے بات کر سکتا ہے اس انداز میں، مقصد کوئی نعوذ باللہ پیغمبر کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے، اس طرح کی گفتگو سے ان لوگوں کا حوصلہ بڑھانا ہے تاکہ ان لوگوں کو یقین آ جائے کہ ہم اگر غریب ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل سمجھتا ہے کہ یہ غریب رہیں، یہ تو اللہ کی تفریق ہے، کسی کو دے کر ازمایا، کسی سے لے کر ازمایا۔ اس طرح کی آیات سے صحابہ کرام یہ رزلٹ نکالتے تھے کہ ہم اللہ کی نظر میں کتنے اہم ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان غریب اصحاب کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے۔ دین کے جو بھی دائی ہیں نا، ان کو ان آیات سے پریکٹیکلی مورل لیسن حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ہو جاتا ہے، اور میں یعنی تمام دینی جماعتوں میں اور مذہبی پلیٹ فارمز میں یہ ایک کمزوری دیکھتا ہوں کہ وہ امیر آدمی کو، بڑے منصب والے آدمی کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں اور غریب آدمی کی کوئی عزت نہیں کرتے، الٹا اسے ڈانٹ بھی دیتے ہیں۔ ایون مسجد میں بھی آپ دیکھ لیں، ایک غریب آدمی کا بچہ اگر مسجد میں ادھم مچائے تو اس بچے کو بھی ماریں گے، اس کے باپ کو بھی گالیاں نکالیں گے، اور اگر کوئی امیر آدمی کا بچہ یہ کام کرے گا اسے پیار محبت سے سمجھائیں گے، اسے کہیں گے بچے مسجد میں ایسا نہیں کرتے۔
یہ ایٹیچیوڈ کا فرق آج تک موجود ہے. اور یہاں دیکھیں کسی امام مسجد, کسی خطیب, کسی مذہبی پیشوا کی بات نہیں ہو رہی ہے, اللہ کے محبوب کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بھی اس طریقے سے گفتگو کر رہے کہ آپ نے نگاہ اٹھا کر بھی ان کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہونا. ترید زینت الحیات الدنیا, کیا تم دنیا کی زینت کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہو؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اور ہرگز تم نے ان کا کہنا نہیں ماننا کہ جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کی گمراہی کو اس اعتبار سے تقدیر کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ وہ چیز جڑی ہوئی ہے بس سبب اس کے کہ انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا. یہ اللہ کی طرف سے اب مہر لگ چکی ہے کہ یہ حق بات قبول نہیں کریں گے. یعنی وہ لوگ جو ان صحابہ کرام کو کمتر سمجھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو بس ایک گفتگو کی حد تک سنتے ہیں اور حق بات قبول نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل ہم نے غافل کر دیے ہیں اپنی یاد سے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے ایسا شخص اور اس کا کام حد سے گزر چکا ہے. یعنی وہ ہدایت والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو چکا, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ چکی. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی یاد سے بھی غافل کر دیا اور حد سے گزرنے والا ہو گیا. اب یہ ایک پرسنالٹی کی بات ہو رہی ہے, کسی ایک بندے کی طرف اشارہ نہیں, یعنی ایک ایٹیچیوڈ کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اس ایٹیچیوڈ کے حامل ہیں نا, ان کی طرف آپ نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھنا, آپ نے اپنی نگاہوں کو ان اصحاب کے اوپر مرکوز کرنا ہے جو تن من دھن اپنے رب کے لیے وقف کر چکے ہیں. اور اس چیز کا خیال رکھنا یہ ایک داعی کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ انسان بسا اوقات اپنے آپ کو سمجھاتا بھی ہے کہ جی اس کو پروٹوکول دینے سے یہ فائدہ ہو جائے گا. اب وہ دنیاوی اعتبار سے تو بات بالکل ٹھیک ہے, فائدہ ہوتا بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرائٹیریا یہ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک کرائٹیریا یہ ہے کہ جو خود اپنا آپ پیش کرے آپ نے اس کو پروٹوکول دینا ہے, اس کو آپ دیں, دوسروں کو بھی دیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ اسے آپ کتے کی طرح ٹریٹ کریں. اور جو امیر لوگ ہیں, منصب والے لوگ ہیں, انہیں آپ فل پروٹوکول دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ایک دنیا داری ہیں اگر ایسا کر رہے ہیں. اور یہ میں نے دیکھا ہے, یہ ہر جگہ موجود ہے. تبلیغی جماعت میں آپ چلے جائیں, آپ دعوت اسلامی میں چلے جائیں, اور جماعتوں میں چلے جائیں, امیر لوگوں کا پروٹوکول ہی بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. میں نے کئی دفعہ اپنے پبلک سیشنز میں ذکر کیا کہ 2008 کی بات ہے, ہم ایک اہل حدیث کی مسجد میں اسلام آباد میں اعتکاف بیٹھے. بہت بڑی مسجد تھی, اس میں سینکڑوں لوگ اعتکاف بیٹھتے تھے, اور قیام اللیل سننے کے لیے پنڈی سے, اسلام آباد سے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے. تقریباً میرے خیال ہے 4-5 ہزار لوگ مرد و عورت ملا کر وہاں پر قیام اللیل کرتے تھے. بہت بڑا فگر ہے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے امام صاحب کا جو مصلی ہے نا وہ پہلی صف میں ڈال دیا. ویسے تو امام کا مصلی جو ہے محراب کے اندر ہوتا ہے نا, پہلی صف میں مصلی ڈال دیا, محراب سے پیچھے لے آئے. میں نے کہا یار یہ تو اس صورت میں ہو کہ جب مسجد میں جگہ کو خالی رہ جاتی ہو, مسجد کے باہر بھی لوگوں نے صفیں بچھائی ہوئی ہوتی تھی, تو یہ انہوں نے پوری صف کیوں ضائع کر دی ہے؟ محراب کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ آپ نے ایک بندے کی جگہ بس رکھنی ہے تاکہ پہلی صف ضائع نہ ہو, اس لیے محراب بنایا جاتا تھا. تو وہ تو پہلی صف میں لے آئے, عام حالت میں لے آئے تو ٹھیک ہے کہ مسجد میں صفیں 3-4 ہیں. جس مسجد میں اتنے لوگ ہوں اور پھر بھی جگہ جو ہے وہ پوری نہ ہو اور لوگ سڑک کے اوپر صفیں بچھائے ہوئے ہوں, اس میں اتنی بڑی صف جس میں 200-250 لوگوں نے آنا ہے وہ آپ پوری ضائع کر دیں. تو میں بڑا حیران ہوا. ہم خیر چونکہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے تو پہلی صف میں بیٹھ گئے, یعنی کہ اس دن وہ دوسری صف تھی, پہلی صف میں انہوں نے مصلی ڈالا ہوا تھا.
بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ مسئلہ کیا ہے. جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت آیا تو جماعت بھی کوئی 5-6 منٹ لیٹ ہو گئی. پھر یوں لگا جیسے کہ وہ امام صاحب کسی کا انتظار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد جو امام صاحب کا محراب تھا نا, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایڈجسٹنٹ دروازہ تھا, وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ امام اتنے لوگوں کو پھلانگنے کی بجائے نا باہر سے آئے. تو امام صاحب وہاں سے آئے, اپنے مصلے پہ کھڑے ہوئے, اور اس کے بعد چند ایک ایسے لوگ داخل ہوئے کہ جنہوں نے کلف والے وہ سفید کرتے پہنے ہوئے تھے, عجیب و غریب قسم کے. آپ کو پتہ ہے وہ جس طرح یہاں امیر لوگوں کا ایک سٹائل ہے کاٹن کے, بالکل سفید سوٹ لگتا ہے کہ ابھی وہ سلوا کے تو پہن کے آئے ہیں, جس طرح عید کے موقع پہ کبھی کبھار چلے جاتے ہیں. 5-6 لوگ داخل ہوئے اور وہ آ کے امام صاحب کے دائیں بیٹھ گئے. حالانکہ ان کو تو صف میں بیٹھنا چاہیے تھا, صف میں تو جگہ ہی نہیں تھی. جیسے ہی وہ بیٹھے, امام صاحب نے مصلی اٹھایا اور سیدھا جا کے محراب میں ڈالا, اور وہ پہلی صف میں بیٹھ گئے, اور پھر ہم جو غریب غربے تھے ہم بھی پہلی صف میں بیٹھے. بیسیکلی وہ سارا تماشا انہوں نے ان امیر لوگوں کو جو ان کے فائنینسر تھے اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کیا ہوا تھا. تو یہ پروٹوکول ہر جگہ چلتا ہے. اگر آپ کا لباس اچھا نہیں ہے, آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے. آپ ذرا اچھا لباس پہن لیں, تھوڑی مہنگی جوتی پہن لیں, 1-2 انگریزی کے الفاظ بول دیں, مفتی صاحب کا بھی کانفیڈنس لوز ہو جائے گا. آپ ان سے طریقے سے بات کریں, وہ بڑا اچھا پروٹوکول دیں گے. اور اگر ایک کو بیچارہ سیدھا سادہ بندہ جا کے مسئلہ پوچھے گا تو ان کے سر میں درد شروع ہو جائے گا. یہ ایک نیچرل چیز ہے, اور آج تک اسی طریقے سے معاملہ جاری ہے. اس لیے میں بھی یہاں پہ اپنی اکیڈمی کے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی سب کو برابر کا پروٹوکول ملنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو آ کے تعارف کرواتے ہیں جی ہم ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, پروفیسر ہیں یا فلاں ہیں. یہاں سب برابر ہیں اللہ کے فضل سے. چونکہ میں سب کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا تو میں کسی سے بھی نہیں ملتا. سب تصویر ہی کھنچواتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں. کوئی اسپیشل پروٹوکول نہیں ہے, یا تو سب کو ملے یا کسی کو بھی نہ ملے, چاہے کوئی برا مانتا ہے اس بات کا. اور اس میں کوئی تکبر والی بات نہیں ہے. میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی مجھے اپنی آخرت تباہ ہونے کا خدشہ ہے کہ میں کسی کو پروٹوکول دے کر ملوں, اور خصوصاً امیر آدمی کو تو دینا تو سیدھا سیدھا تباہی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی غریب آدمی کو پروٹوکول دے کے اسٹرانگ روم میں ساتھ بٹھا لیں, اس کی تو گنجائش قرآن سے نکلتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پریفریبل ہے. لیکن کسی کو اس کے منصب کی وجہ سے پروٹوکول دینا کہ جی آپ علیحدہ سے ہمارے لیے اکیڈمی کھول لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, ایسا نہیں. البتہ جہاں کہیں کوئی ریکارڈنگ کا معاملہ آتا ہے, یعنی دعوت و تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ضروری سمجھتے ہیں, کوئی ٹی وی چینل رابطہ کرتا ہے کہ جی ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں, وہاں ہم اس ٹی وی چینل کو پروٹوکول نہیں دے رہے ہوتے ہیں, دعوت کی بہتری کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں. پروٹوکول والا معاملہ کوئی نہیں ہے. بالکل کسی کے ساتھ نہ کبھی موبائل نمبر ایکسچینج کیا ہے, موبائل تو یوز میں ہی نہیں, بس وہ فیملی کے لیے رکھا ہے, کبھی ضرورت پڑ جائے استعمال کر لیا, ادروائز کوئی نہیں. اکیڈمی کا نمبر یہ ہے, جس نے بھی رابطہ کرنا ہے اکیڈمی میں رابطہ کریں. تو پھر انسان اس طرح کے فتنوں سے بچ جاتا ہے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بڑے بڑے دیندار لوگ اس معاملے میں کمزوری کا شکار ہیں. میں نے اس لیے اس کے اوپر زیادہ ٹائم لگایا کہ انسان کو, خصوصاً جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کو اس چیز کے اوپر ایمفسائز کرنا چاہیے. جو لوگ اس طرح کے بڑے لوگوں کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے اوپر کوئی شریف فتویٰ نہیں لگاتے, لیکن ان سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں تو غریبوں کو کم از کم اگر آپ اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے نا, کم از کم کتے کی طرح ٹریٹمنٹ نہ ان کے ساتھ کریں. اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ مسکرا کے بات تو کر لیں. آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے اسپیکر ہیں, غریب آدمی سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے, اور امیر آدمیوں کو پروٹوکول دیتے ہیں. ان کے 40ووں میں اور 30 میں اور 10ووں میں بھی پہنچ جاتے ہیں دعائیں کروانے کے لیے, اور غریب آدمی قریب کوئی فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. امیروں کے لیے دوسرے شہروں کا سفر اختیار کر لیتے ہیں. یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ دینداری کی روش کو لے کے چل رہے ہیں, یا دنیا کا پروٹوکول انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور سب کچھ دنیا ہی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم, آمین. اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے, آمین. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, اور اے نبی تم فرما دو کہ
حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی یہ قرآن آ گیا اب تمہارے پاس. فمن شاء فلیؤمن، تو جو چاہے وہ ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے وہ کفر کرے. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دونوں آپشن موجود ہیں، آپ ایمان لیں تب بھی ٹھیک، کفر کریں تب بھی ٹھیک. نہیں، یہ اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں ہو رہی. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ جملے کاٹنا شروع کریں تو قرآن کے آلموسٹ ہر صفحے پہ آپ کو ایسے جملے مل جائیں گے جن کو آپ کاٹ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات تو ادھوری ہوئی ہے. حالانکہ لٹریچر میں اسی طریقے سے بات ہوتی ہے جب پورے کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے. اب لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ یہ قرآن آ گیا تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس، جس کی مرضی ہے وہ ایمان قبول کرے، جس کی مرضی ہے وہ کفر اختیار کرے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کچھ ایمان لیں اور کچھ کافر ہو جائیں. اللہ تو چاہتا ہے سارے ایمان لیں، اس لیے تو اس نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھایا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی. یہ تمہیں اختیار دیا. یہاں پہ اختیار کا ذکر ہے، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آدھے لوگ اس طرف ہو جائیں آدھے اس طرف ہو جائیں، آدھی اے ٹیم بن جائے اور آدھی بی ٹیم بن جائے. ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمہاری چوائس ہے، تم جنت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو یا جہنم کا. اسی لیے ساتھ آ گیا انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. یعنی جو کفر کرے گا نا پھر اس کا انجام جہنم کی آگ ہے. اللہم اجرنا من النار، آمین. احاط بہم سرادقها، اور وہ آگ اس طرح کی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی. یعنی آگ کی گویا کے دیواریں ہیں جن کو توڑ کر آپ باہر نہیں نکل سکتے، نہ اس کو آپ پھلانگ سکتے ہیں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ وہاں پر کوئی فریاد کریں گے نا، يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، تو پھر ان کی فریاد رسی ہوگی کھولتے ہوئے پانی کے ذریعے. ظاہر ہے جہنم کی آگ میں پیاس لگے گی اور وہ فریاد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا فریاد سنی تو جائے گی لیکن وہ کوئی پازیٹیو انداز میں نہیں، کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ ان کی فریاد سنی جائے گی کہ یہ لو پیاس لگی ہے، یہ لو کھولتا ہوا پانی پیو. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اب وہ جو کھولتا ہوا پانی ہے وہ پیاس اتنی شدت کی ہوگی کہ ان کی مجبوری ہے کہ اسے پئیں گے، اور جب وہ پئیں گے تو وہ ان کے چہروں کو جلا دے گی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. کیا ہی برا مشروب ہے وہ، اور دوزخ کیا ہی بری رہنے کی جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار. اب اس میں ایک ٹونٹ کا انداز بھی پایا جاتا ہے کہ فریاد تمہاری سنی جائے گی، پکارو اللہ کو، اللہ جواب دے گا. پکاریں گے تو یہ نہ کہ عذاب ختم کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں جواب دوں گا اور عذاب دوں گا. یہ ہے اصل میں چیز جس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، بالکل ہے، لیکن باغیوں کے لیے نہیں، ان کے لیے جو دعوت حق قبول کرے، باغیوں کے لیے یہی کچھ ہے. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. انا لا نضيع اجر من احسن عملا، تو بے شک ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع کرنے والے نہیں ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کیے. دونوں کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو باغی ہیں ان کا انجام جہنم کی آگ ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، انہیں بدلہ ملے گا. کیسا بدلہ ہوگا؟ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہیں ہمیشہ کے باغات، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور،
اس میں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہب، سونے کے کنگن۔ دنیا میں سونا حرام ہے لیکن جنت کا انعام ہے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، اور انہیں سبز رنگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، نرم اور باریک ریشم، وَإِسْتَبْرَقٍ، اور موٹے ریشم کے بھی، باریک ریشم کے بھی اور موٹے ریشم کے بھی سبز کپڑے پہنائے جائیں گے۔ ظاہر دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، جو لوگ کرتا شلوار پہننے کے عادی ہیں تو ململ کا جو کرتا ہے وہ باریک ہوتا ہے اور نیچے جو شلوار ہے وہ موٹی ہوتی ہے۔ تو آخرت میں ریشم کا لباس ہوگا، باریک بھی یعنی کرتے کے طور پر، اور نیچے والا حصہ موٹے ریشم کا۔ لیکن دنیا میں یہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، سونا بھی حرام ہے، لیکن جنت میں انعام ہے۔ دنیا میں بہت سی حرام چیزیں ہیں جو آخرت میں انعام ملنی ہے۔ دنیا میں حرام اس لیے ہے کہ ان سے بچنے کا انعام آخرت میں ملنے والا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ایک مثال بھی رکھ دی ہے روزوں کی شکل میں۔ روزے کی حالت میں حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں، ورنہ تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جب آپ افطار کرتے ہیں تو آپ پھر شربت بھی پی سکتے ہیں، آپ کھجور بھی کھا سکتے ہیں، اور وہ چیزیں جو آپ کے لیے وقتی طور پر حرام ہو گئی تھی وہ حلال ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دنیا بھی ایک روزہ ہے جس کے افطار کی جگہ جنت ہے۔ مشکل کام ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو خوشنما ہے اس کا انجام جہنم ہونے والا ہے، اور ہر وہ چیز جو دشوار ہے اس دشواری کو عبور کر کے آپ جنت تک پہنچیں گے۔ حلال اور حرام کا فرق کرنا یہ دشوار ہے، اس کا انجام جنت ہے۔ لیکن اگر حلال اور حرام کی پرواہ نہ کی جائے، ہر طریقے سے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ کوشش کی جائے اور حاصل کر لیا جائے، اسمگلنگ کے ذریعے، نشہ آور چیزیں بیچ کر، لوگ ہیروئن کا کاروبار کر کے کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ ایک تھوڑا سا رسک لینا ہے، اس کے بعد موجیں مارتے ہیں دنیا میں۔ اس کی بجائے ان کو حلال طریقے سے کمانا پڑے تو شاید پوری زندگی نہ کما سکے، وہ ناگواری والا معاملہ ہے۔ یہ جو ہے وہ آسان ہے راستہ، لیکن اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ ایون جو شریعت کی پابندیاں ہیں وہ بھی کتنی ناگواری والی ہیں۔ سردیوں میں صبح گرم بسترے کو چھوڑ کر وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ طبیعت کے اوپر ناگوار ہے۔ گرمیوں میں اتنے لمبے روزے رکھنا طبیعت کے اوپر ناگوار ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، ہاتھوں کی حفاظت کرنا، یہ طبیعت کے اوپر ناگوار ہے۔ اور اگر آپ شتر بے مہار بن جائیں، جو مرضی کریں، من پسند زندگی گزاریں دنیا میں، تو یہ آسان کام ہے، جو دل کرتا ہے آپ کریں۔ لیکن اس کا انجام جہنم ہونے والا ہے، اس کا انجام جنت ہے۔ یا تو یہ کروڑوں سال کی زندگی ہوتی نا تو پھر انسان کہتا کہ یار کتنا مشکل ہے، وقت ہی نہیں پاس ہو رہا، زندگی گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور کنفرم بھی نہیں کہ کتنی عمر لکھی ہوئی ہے۔ آئے دن آپ کے سامنے جوان موتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میرے اپنے کئی کلاس فیلو اسکول کے، کئی یونیورسٹی کے کب کے فوت ہو چکے ہوئے ہیں، ابھی نہیں، کئی سالوں سے۔ ہم زندہ ہیں ابھی تک، اللہ نے موقع دیا ہوا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے جو ٹائم اویلیبل ہے اسے آپ پازیٹیولی یوز کریں۔ آج اگر کسی کو بتا دیا جائے نا کہ ایک ہفتے بعد تیری ڈیتھ ہو جانی ہے، تو آپ دیکھیں اس کی زندگی کی کایا کلپ ہو جائے گی۔ حالانکہ ایک ہفتہ تو بہت دور ہے، ایک لمحے کا نہیں پتا، لیکن انسان امید کے اوپر یہ سارے معاملات چلاتا ہے، اور ظاہر اللہ نے ہی رکھا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو انسان
یہ زندگی چھوڑ کر جنگلوں میں چلا جاتا. اللہ تعالیٰ نے جینے کی خواہش رکھی ہے. دنیا میں جو حلال چیزیں ہیں ان میں بھی ایسی اٹریکشن رکھی ہے کہ انسان جیتا ہے ان کے لیے, اپنے رشتوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, ماں باپ کے لیے, اپنے خاندان کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے, ایک بانڈ رکھ دیا ہوا ہے. ایک نہیں کئی ایک بانڈ رکھے ہیں. انسان اپنی جان کو بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے, بیمار ہوتا ہے تو صحت یاب ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اور نہ صرف رکھا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے کہ ایسا ہی کرنا ہے آپ نے. یہی آپ کا امتحان ہے. آپ نے کمرہ امتحان چھوڑ کر نہیں بھاگنا, اسی میں رہنا ہے, اس کو فیس کرنا ہے. بیوی بچوں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو, ماں باپ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو, اولاد کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو برداشت کرنا ہے, دوستوں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند رہیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, حلال اور حرام کی تمیز کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں انعام ہے. اور وہاں پر پھر اس قسم کی پابندیاں بھی نہیں ہیں. دیکھ لیں, سونا اور ریشم جو دنیا میں مرد کے لیے حرام ہے وہ انعام ملنے والا ہے. اور سبز کپڑے, اس سے پتہ چلا کہ سبز اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ لباس ہے, اس لیے دنیا میں گرینری اللہ نے رکھی ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز رنگ کی تہمند بھی اور چادر بھی استعمال فرمائی ہے. جس طرح احرام کا لباس ہوتا ہے نا, یہ نبی علیہ السلام کا عمومی لباس تھا. کبھی کبھار آپ کرتا بھی استعمال فرماتے تھے تہمت کے اوپر, اور کبھی چادر. تو سبز رنگ کے کپڑے پہننا بھی سنت ہے. چونکہ سنت ہے لہٰذا اسی کانٹیکسٹ میں اگر کوئی پگڑی بھی سبز رنگ کی باندھتا ہے تو شرعی اعتبار سے وہ بھی جائز ہے, کیونکہ لباس کا کلر جب سب ثابت ہو گیا تو وہ پگڑی بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ باریک ریشم کا لباس اور موٹا بھی وہ پہنیں گے. متکئین فیہا علی الارائک, اور وہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. جس طرح دنیا میں بادشاہ اپنے تخت کے اوپر تکیے لگا کے بیٹھتا ہے, یہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص کو منصب دے گا جو جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا, خواہ وہ دنیا میں غریب تھا. نعم الثواب, کیا ہی اچھا ثواب ہے. وحسنت مرتفقا, اور کیا ہی جنت میں اچھی یہ آرام کی جگہ ہے. اللہم اجعلنا منہم, آمین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. لیں جی, اب ایک بڑا رکت انگیز واقعہ آنے جا رہا ہے. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 سے آنورڈ آیت نمبر 44 تک. سورۃ الکہف کے سٹارٹ میں نے بتایا تھا کہ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک دنیا کی زندگی کی زینت کی مذمت ہے, اس حوالے سے کہ یہ آپ کے اوپر حاوی نہ ہو. ویسے تو وہ ضرورت ہے, جس طرح کہ کشتی پانی پہ چلتی ہے, پانی کشتی کی ضرورت ہے, لیکن وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب گئی. اس طرح دنیا کو اپنے اوپر حاوی کرنا, اس کا انجام تباہی ہے. اور دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو غریب رکھا ہے تو اس کی آزمائش کے لیے رکھا ہے, اور اگر کسی کو بہت زیادہ دولت دی ہے تو اس کی بھی آزمائش ہے کہ وہ غریبوں پر خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑا رکت انگیز واقعہ, اور یہ ایک سچا واقعہ ہے, اگلی امتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے بیان کیا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ, ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنا دیے تھے, من اعناب, انگوروں کے, وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ, اور ان کو ڈھانپا ہوا تھا کھجوروں کے درختوں نے. کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جو انگوروں
کی بیل ہوتی ہے نا یہ بڑی نرم و نازک ہوتی ہے، اگر تیز آندھی چلے گی تو وہ تباہ ہو جائے گی۔ اس کی حفاظت کے لیے اس کا جو باغ تھا اس کے ارد گرد کھجوروں کے درخت تھے تاکہ تیز ہوا بھی چلے تو حفاظت ہو اور کھجوروں سے نفع بھی حاصل کرے۔ اس وقت لوگوں کی ٹوٹل کائنات یہی ہوتی تھی۔ ہم جس ایرا میں پیدا ہوئے ہیں نا، ہماری بیسک نیڈز جو ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہیں۔ 2 وقت کی روٹی تو آلموسٹ اس وقت ایشو نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو بہت زیادہ غریب ہیں۔ مسئلہ اس وقت بجلی کا بل دینا ہے، مسئلہ انٹرنیٹ کے کنیکشن کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، اپنے سٹیٹس کو اپ لفٹ رکھنا ہے، اچھی سواری، یہ سارے معاملات پہلے نہیں تھے۔ پہلے یہ تھا کہ جتنی آپ کے پاس زمین ہے اس پہ آپ اگائیں اور اس میں سے گندم حاصل کریں اور 2 وقت کی اپنی روٹی پوری کریں، کنویں سے پانی بھر لیں اور اپنا ٹائم پاس کریں۔ اور سواری بھی جانوروں کی شکل میں موجود ہے، بھیڑ بکریوں کی شکل میں آپ ان کی خدمت کریں، ان سے دودھ حاصل کر لیں۔ اونٹ رکھا ہوتا تھا، گدھا رکھا ہوا ہوتا تھا سواری کے لیے، گھوڑا رکھا ہوتا تھا، اس کی بھی خدمت کرنی پڑتی تھی، اس کی خوراک بھی اسی زمین سے آتی تھی۔ یہ ٹوٹل کائنات تھی۔ اس لیے شاید آج یہ والی مثال سمجھنا تھوڑا مشکل ہو، اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو یہی کچھ تھا۔ اس زمانے میں اگر کسی کے پاس انگوروں کا باغ ہے جس سے وہ فروٹ حاصل کر کے اپنی گزر بسر کر سکتا ہے اور اس کو بیچ کر اور چیزیں لے سکتا ہے، بارٹر سسٹم کے تحت انگور دے کر اناج لے لے، تو یہ ایک نیچرل چیز تھی۔ ظاہر ہے وہ خود تو انگور نہیں اگاتا، تھوڑی سی محنت کرنی تھی، زمین میں ایک دانہ بویا جاتا ہے اتنی بڑی بیل بن جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک بیج لگایا جاتا ہے اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے کھجور کا، خود تو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ نیچرل اریگیشن بھی ہوتی ہے، اس میں بھی ذکر آ جائے گا نیچرل اریگیشن کا۔ تو باغ ہے، اس میں یہ انگور بھی لگے ہوئے ہیں، ارد گرد کھجوروں کے درخت ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اور اس میں کھیتی بھی ہے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ارد گرد کھجوروں نے ڈھانپ لیا ہے اس باغ کو۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے درمیان کھیتی بھی ہے۔ کھیتی یعنی الگ سے کوئی گندم بھی اگی ہوئی ہے یا وہ انگوروں کا باغ وہ تو موجود ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں جب یہ فروٹ کے درخت لگائے جاتے ہیں تو تھوڑے فاصلے پر لگائے جاتے ہیں اور بیچ میں اور کھیتی بھی اگا لی جاتی ہے۔ کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُولَهَا، اور یہ دونوں باغ اپنا پورا پورا پھل دیتے ہیں۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی، یعنی یہ کوئی مریض قسم کے پودے نہیں ہیں بلکہ فروٹ لگتا ہے ان کے اوپر۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے نہر بھی بہا دی تھی، یعنی پانی کے لیے بھی کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی اگر نیچرل اریگیشن نہ بھی ہو، اس حوالے سے کہ بارش نازل ہو رہی ہے کہ نہیں، لیکن چشمہ رواں ہے، پانی بھی اس کھیتی کو لگ جاتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور وہ پھل رکھتا ہے اس کا، ظاہر مالک ہے اس کا، اس کے پاس یہ سارے ریسورسز موجود ہیں، یہ ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس امیر شخص نے، اس زمانے کا یہی امیر ہے، اس کے پاس سارے ریسورسز ہیں، اس نے اپنے ایک دوست سے، ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُ، وہ اس کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ امیر لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ غریبوں کے ساتھ اگر بات بھی کرتے ہیں تو انہیں یہ اپنا غلام سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ اور تکبر کسی بڑے لیول کے اوپر ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ دیکھو میں مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں اور میرے پاس لوگ بھی زیادہ ہیں، اولاد بھی ہوگی اس کی یا اس کے ملازم بھی ہوں گے، اس کا وہ روب ڈال رہا تھا کہ دیکھو مجھے اتنا سب کچھ ملا ہوا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی تکبر کے جملے بولنا ہی اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا۔ قَالَ، تو اس نے کہا،
ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی یہ نعمتیں ختم ہو سکتی ہیں. یہ اتنی بہترین سسٹم ہے، میں نے اتنی اس کی مینجمنٹ کی ہوئی ہے، جس قسم کا میں نے یہ باغ اسٹیبلش کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہو سکتا ہے. درخت بھی ہیں، پوری حفاظت ہے، بیل ہے، سارے معاملات بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، اور نیچرل اریگیشن ہے، یہ پانی بھی ختم نہیں ہو سکتا. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہو سکتا ہے. وما اظن الساعة قائمة، اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت بھی کوئی قائم ہو. یہ اس اعتبار سے بھی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ختم ہو جائے، اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت کے دن کا قائل نہ ہو، لیکن خدا کو وہ مانتا تھا. اس طرح کا کافر نہیں تھا کہ وہ خدا کو نہ مانتا ہو. یہ نبی الاسلام کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ کو مانتے تھے، یوم آخرت کو نہیں مانتے تھے. تو یہ بھی اسی قسم کا انسان ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر میں واپس لوٹایا بھی گیا اِلَىٰ رَبِّی، اپنے رب کی طرف، یعنی مرنے کے بعد کوئی زندگی اگر ہے تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور وہاں بھی اس سے بہتر مجھے نعم البدل ملے گا. مطلب مجھے اللہ تعالیٰ نے آخر کچھ دیکھا ہے نا، تو سب کچھ نوازا ہے. جس اللہ نے دنیا میں مجھے اتنا امیر رکھا اور تجھے رکھا غریب، تو آخرت میں بھی اگر میں لٹایا گیا تو وہاں بھی مجھے اللہ تعالیٰ امیر ہی رکھے گا، تجھے اسی طریقے سے غریب ہی مارے گا. یہ اس کی سوچ تھی کہ میرے اندر کچھ اللہ نے دیکھا، حالانکہ تمہارے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے ہی رکھا ہوا ہے، اور جس کو تم ٹونٹ کروا رہے ہو اس کو اس حال میں رکھا ہے تو اللہ نے رکھا ہے. تو اس نے کہا اگر میں لٹایا گیا نا تو وہاں بھی ست خیریں ہوں گی میرے لیے. قال له صاحبه وهو يحاوره، اب اتنی ساری باتیں سننے کے بعد اب غریب کی باری آئی ہے. اس نے کہا اتنی تو نے مجھے سنا لی ہیں تو اب میری بھی بات سن. اس نے پھر اپنے اس ساتھی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس رب کا کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا؟ رب کا کفر تو کوئی نہیں کیا اس نے بظاہر، اس نے یہ تو نہیں کہا میں رب کو نہیں مانتا، لیکن آخرت کے دن کو نہ ماننا یہ رب کا ہی کفر ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا، الٹا اس کی بنیاد کے اوپر کسی غریب کو ٹونٹ کرنا، یہ بھی کفران نعمت ہے. اس اللہ کا کفر کر رہا ہے تو جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، اور پھر نطفہ سے، ثم سواک رجلا، اور اس کے بعد تجھے ٹھیک مرد بنا دیا. انسان کی پیدائش کا ذریعہ جو نطفہ ہے، جو منی کا قطرہ ہے، اس کی خوراک بھی تو اسی زمین سے آتی ہے نا. تو گویا کہ جس طرح ایک بیج زمین میں بویا جائے ایک درخت نکلتا ہے، کھیتی اگتی ہے، انسان بھی اسی زمین سے اگایا گیا. لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہے میرا رب. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. پھر اس نے مزید نصیحت کی اسی امیر آدمی کو، ولولا اذ دخلت جنتک، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قلت ما شاء اللہ، تو تو کہتا کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، بجائے اس کے کہ میں یہ اور میں یہ. تجھے تو کہنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ نے جو چاہا مجھے عطا کیا. لا قوت الا باللہ، کچھ زور نہیں کسی کا سوائے اس اللہ کے. جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ اس صورت کے اندر الحمدللہ، ما شاء اللہ، ان شاء اللہ اور لا قوت الا باللہ، یہ چار کلمات جو ہم مسلمانوں کی ٹریڈیشن میں بولتے ہیں وہ ایک ایک کر کے آئیں گے. یہ دیکھ لیں، یہ دو الفاظ تو یہاں پہ آگے، ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ. حدیث میں لا حول ولا قوت الا باللہ آیا کہ نہیں ہے ہمت نیکی کرنے کی اور نہ قوت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. یہاں پر آیا لا قوت الا باللہ،
لا حول ہو یا لا قوت ایک ہی معنوں میں ہے، جس طرح اردو میں بھی ہم خوش و خرم استعمال کرتے ہیں، ایک جوڑا ہے. خرم بھی خوشی کے ایکویلنٹ استعمال ہوتا ہے اور خوشی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اس طرح کئی ایک الفاظ، حسین و جمیل، جمیل بھی آپ خوبصورتی کو کہتے ہیں، حسین بھی کہتے ہیں، تو یہ جوڑے کے طور پر ہے. تیرا کام تھا کہ تو جب اس باغ میں داخل ہوا تجھے تو کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ اپنی عادت بنائے کہ آپ بھی جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں ما شاء اللہ پڑھے. الحمدللہ میری تو سال سے یہ روٹین ہے. گھر میں بھی داخل ہوں، بچوں کو دیکھوں، ماں باپ کو دیکھوں، بیوی کو دیکھوں، میں تو گھر انٹر ہوتے ہی پڑھتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ. یہ اپنی روٹین بنائیں، روزانہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ رات کو اپنے گھر کے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، کسی ہاسپٹل کے بیڈ روم میں نہیں ہے، خواہ وہ ایئر کنڈیشن ہی کیوں نہ ہو. مجھے تو بعض اوقات اپنی بیوی کی وجہ سے ہاسپٹل میں کچھ دن گزارنے پڑے، اپنے والد صاحب کی وجہ سے بھی ایک دفعہ ایک رات گزارنی پڑی. تو وہ ایک رات جو ہے وہ کئی سالوں کے اوپر بھاری ہوتی ہے، ٹینشن الگ سے، پریشانی الگ سے، اور نیند بھی نہیں آتی. تو انسان رات کو اگر اپنے بستر پہ سو رہا ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ میں کوئی ایک ہلکی نعمت کے طور پہ بات نہیں کر رہا کہ یہ بھی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو گھر میں انٹر ہو ماشاء اللہ پڑھے، جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، کوئی زور نہیں ہمارا سوائے اس اللہ کے، یہ سب کچھ اس نے دیا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ تو نے بھی اپنے باغ میں داخل ہو کے یہ پڑھنا تھا نا، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا. اور یہ جو تو نے مجھے اس بات کا تانا دیا نا کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں، یہاں جو اولاد والا معاملہ ہے وہ آپ کو پتا چل گیا، جو میں نے پیچھے ذکر کیا تھا، یا تو اس کے ملازم ہے یا اس کی اپنی اولاد ہے جس کے اوپر وہ فخر کر رہا ہے. قبائلی سسٹم میں بیٹوں کا زیادہ ہونا یہ بھی ایک طاقت کی نشانی تھا. تو وہ غریب آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے دنیا میں مال نہیں ملا نا، اس کا تو نے مجھے تانا دیا اور اولاد کا، فعسى ربی، تو قریب ہے کہ میرا رب، ان یؤتینی خیرا من جنتک، قریب ہے میرا رب مجھے عطا کر دے تیرے اس باغ سے بہتر باغ اس دنیا میں، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو کرے گا ہی. اب اگلی جو بات ہے نا، یہ اس کے دل سے آہ نکلی ہے، یہ ہے کہ آپ نے مظلوم کی آہ سے بچنا ہے، جس کو آپ نے ٹونٹ کیا، اس سے باتیں سنائی. اب اگلا جملہ اس کی زبان سے نکلا، ایک سمجھ لیں بددعائیہ جملہ ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ دے دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی بجلی گر پڑے، جس کے اوپر تو بڑا اکڑ رہا ہے نا کہ مجھے اللہ نے یہ باغ دیا ہے، دیکھ اتنا کچھ ہے میرے پاس، اس کے اوپر یہ اکڑ رہا ہے نا. تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بجلی پھینکے اور تیرا سارا باغ جل جائے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور پھر وہ بالکل چٹین میدان بن جائے. صبح تو آئے اپنے باغ میں تو وہاں تجھے کچھ بھی نظر نہ آئے. او یصبح ماؤها غورا، یا اللہ تعالیٰ یہ پانی لے جائے، پانی بھی خشک ہو سکتا ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہے، واٹر ٹیبل نیچے چلے جائے، یا جو ندی بہ رہی ہے پیچھے گلیشیئرز کا رشتہ ٹوٹ جائے، اس سال برفباری نہ ہو، بارشیں نہ ہو، ختم سب کچھ. فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، تو پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے، پھر تو زمین سے بھی پانی نکالنا چاہے تو نہ نکال سکے، اتنا نیچے چلے جائے پانی. اب یہ تو اس نے بات کی، اللہ نے سن لی، پتہ نہیں کس درد دل سے اس نے بات رکھی تھی، وہ قبول ہوگی. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، تو اس کے پھل گھیر لیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو صبح کے وقت وہ پھر ہاتھ ملتا رہ گیا کہ جو اس نے لاگت اس کے اوپر کی تھی وہ سب کی سب جاتی رہی.
وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور پھر وہ سارے کا سارا باغ جو ہے وہ تلپٹ ہو گیا، الٹا گیا۔ وَيَقُولُ، پھر اس نے کہا، یا لیتنی، ہائے افسوس، لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ حالانکہ اس نے کوئی وہ والا شرک نہیں کیا، بتوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے، بت پرستی کا تو ذکر ہی نہیں، دنیا پرستی کا ذکر ہے۔ جو میں نے کہا تھا نا، اس کا مرکزی ٹاپک ہے دنیا کی محبت، یہ بھی ایک شرک ہے۔ میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اس کے پاس کوئی ایسی جماعت بھی نہیں تھی کہ جو اللہ کے مقابلے پر اس کی کوئی مدد کر سکتی۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ وہ بدلہ لے سکتا۔ اللہ سے کون بدلہ لے سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس سے جو مورل لیسن حاصل ہوا ہے نا، اس کا ذکر کیا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس سے یہ مورل لیسن حاصل ہوا کہ اختیار تو سارے کا سارا اس سچے اللہ کا ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اور اس کا ثواب بھی سب سے بہتر ہے، اور اسے ماننے کا اینڈ، انجام، اجر بھی سب سے بہتر ہے۔ یعنی اس سٹوری سے مورل لیسن یہ نکلا، جس طرح ہم وہ بچپن میں بھی سٹوریاں پڑھتے تھے نا، اور اینڈ پہ بتایا جاتا تھا کہ لالچ بری بلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو ایک کتے والا واقعہ تھا کہ وہ اپنے ہی عکس دیکھ رہا ہوتا ہے پانی میں، اور اس کی لالچ میں وہ اس کے منہ میں جو ہڈی ہوتی ہے وہ بھی جاتی رہتی ہے۔ یہاں پہ بھی اس پورے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا کنکلوژن کیا کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ سچی بادشاہی اللہ کی ہے، اسی کا اختیار ہے۔ اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو اس پر اترائے نہ، اور اگر کسی کو کچھ نہیں ملا تو اس کے اوپر غم نہ کھائے۔ جیتا وہ جو آخرت میں جیت گیا، اور ہارا وہ جو آخرت کے دن میں ہارا۔ اصل چیز یہ ہے۔ اب دیکھ لیں، یہ جو واقعہ ہے درس عبرت اس سے حاصل کرنا چاہیے ان لوگوں کو، خصوصاً جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب دیا ہے، مال و دولت دی ہے، کہ وہ لوگوں کو حقیر نہ جانے اور نہ ان کے اوپر کوئی اپنا روب ڈالنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی منصب عطا کیا ہے تو یہ آپ کی آزمائش ہے کہ آپ اس کی وجہ سے تکبر میں تو مبتلا نہیں ہو جاتے، تو آپ بار بار اپنا انالیسس کرتے رہیں۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا انالیسس کریں گے، آپ کے کردار سے وہ چیز جھلکنی بھی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی زبان ہر وقت دوسروں کو کاٹتی رہے، تکبر کا پیکر بنے ہوئے، اور آپ کہیں کہ جی میرے دل کے اندر عاجزی موجود ہے۔ نہیں، اس طرح نہیں۔ باقی آپ اچھا لباس پہنے، کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا، بسا اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو، ہماری جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، دل گواہی دینا کہ یہ حق بات ہے، پھر بھی اسے قبول نہ کرو، تو یہ تم نے تکبر کیا، اور دوسروں کو حقیر جانو۔ اچھا لباس پہننا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو کم تر سمجھنا، یہ ہے اصل میں تکبر۔ خود جتنا مرضی مہنگا لباس پہنے، یہ تکبر اللہ نے توڑا ہے۔ ہم لوگ ویسے بڑا لائٹ لیتے ہیں ایک چیز کو، وہ نماز میں صف بندی کرنا ہے، ہم اسے نارمل سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے بچپن سے یہ دیکھا ہے نا۔ لیکن اگر آپ نان مسلمز کی نظر سے دیکھیں، ان کے لیے بڑی اٹریکٹیو چیز ہے جو نیو مسلمز ہوتے ہیں۔ کالوں کو بھی بمشکل 40-50 سال پہلے امریکہ میں ووٹ ڈالنے کا حق ملا ہے، اور ابھی تک ریسزم موجود ہے، کافی حد تک انہوں نے دبا لیا، لیکن 40-50 سال پہلے تک تو ان کو ووٹ ڈالنے کا بھی حق نہیں تھا، عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا۔ کالے اور سفید کا فرق کرتے تھے، ان کی عبادیاں الگ ہوتی تھی، ٹرین میں بیٹھ رہے تو ان کی سیٹیں الگ ہوتی تھی، وہ ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہی نہیں تھے۔ ساؤتھ افریقہ میں یہی کچھ ہو رہا تھا،
امریکہ یورپ میں بھی تھا. یہ تو انہوں نے پھر ورلڈ وار 2 کے بعد اتنا خون جب دیکھا تو انہوں نے لرن کیا اور ان کے اندر وہ والی ایک بیسک ہیومن رائٹس اور وہ ویلیوز پیدا ہوئی ہیں. ادروائز یہ اسی طریقے سے کرتے تھے, ریسزم ان کے اندر موجود تھا. لیکن مسلمان آپ دیکھ لیں, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں تو ہمارے دائیں بائیں کون کھڑا ہوا ہے, سٹیٹس کا بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتا. اور ایک امیر آدمی اگر پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے اور جماعت کھڑی ہونے لگی ہے, پیچھے سے ایک ریڈی بان آ کے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. نہ امیر فیل کرتا ہے کہ یہ کدھر آ کے کھڑا ہو گیا, اور نہ غریب ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں امیر کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہوں. ان کو ہوتا ہے مسجد میں سب برابر ہے. ٹھیک ہے, یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ اس کو غور سے تفکر کریں. یہ گورے تو پریشان ہوئے نا جب مسلمان ہوئے, انہیں کہ یار فرق کی کوئی نہیں. اور حج میں گئے ہیں تو اور پریشان ہے کہ یار پریزیڈنٹ ہے, اس نے بھی وہ 2 کفن والی چادریں پہنی ہوئی ہیں, اور ایک غریب آدمی ہے اس نے بھی وہی پہنی ہے, وہ بھی اسی طریقے سے. اور اگر اس سے کسی کو کوئی بھیڑ میں دھکا لگ گیا تو وہ بھی اس کو سوری بول رہا ہے اور وہ بھی سوری بول رہا ہے. ان کے لیے تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. اب جس کو خدا کا تعارف ہے اسے تو پتا ہے کہ خدا کے نزدیک تو یہ سٹیٹس کوئی فرق نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تو وہ عزت والا ہے جو پرہیزگاری کرنے والا ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی رکھا ہے, کسی کو امیر بنایا, کسی کو غریب بنایا, کسی کو سفید کسی کو سیاہ بنایا. سورہ الحجرات میں فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ تمہاری پہچان ہو, باقی تو تقویٰ ہے بنیاد. اور مسند احمد میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے کہ تم آدم کی اولاد ہو, آدم مٹی سے بنائے گئے تھے, تم بھی مٹی سے بنائے گئے ہو. کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر. تو یہ عاجزی والا معاملہ الحمدللہ ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے اس حوالے سے, الحمدللہ.